بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے ساتھیوں کا سوال ہوتا ہے کہ کوئی ایک عمل یا کوئی ایک نقش ایسا ہونا چاہیے جو جملہ حاجات اور جملہ مشکلات کی آسانی کے لیے ہو، یعنی وہ ایک نقش ہو جو ہر قسم کی حاجات کو اور ہر قسم کی مشکلات کو حل کرنے والا ہو اللہ رب العزت کے حکم سے۔ چاہے وہ مقدمات کا مسئلہ ہے، چاہے سفر میں مشکلات ہیں، چاہے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، چاہے کاروباری معاملات میں تنگیاں ہیں، کاروباری معاملات کھل نہیں رہے، ملازمت کے یعنی مواقع نہیں مل رہے، آپ کاروبار کر رہے ہیں مگر اس میں نقصانات اٹھا رہے ہیں، یا جادو کا علاج آپ بار بار کرتے ہیں تو اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، حب کا معاملہ ہے، جدائی کا معاملہ ہے، یا گھریلو لڑائیاں ہیں، یا کسی سے اپنا جائز مطالبہ منوانا ہے، کسی کو اپنے جائز طریقے سے اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، افسران بالا کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، ایسے معاملات کے لیے میں ایک عمل عرض کیے دے رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو نقش ہے، اس نقش کو آپ نوچندی سوموار کو لکھیں گے۔ نوچندی سوموار کو یہ نقش 3 عدد لکھے جاتے ہیں۔ نوچندی سوموار کو یہ نقش 3 عدد لکھے جاتے ہیں حاجات اور مشکلات کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پہ طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ 700 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور اس کے بعد ایک تسبیح آپ درود شریف کی، کوئی سا بھی درود شریف، جو اگر میری ترتیب پوچھیے تو درود ابراہیمی، اسے پڑھ لیجئے۔ پڑھنے کے بعد آپ اس نقش کو پر کیجئے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے نقش کے نیچے مقصد تفصیلاً تحریر کریں، یعنی آپ کا مقصد ہے کہ میں باہر سفر کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، آپ اس مقصد کو تفصیلاً لکھیے۔ اگر حب کا معاملہ ہے تو تفصیلاً نیچے لکھیے، اگر جدائی کا معاملہ ہے تو مقصد تفصیلاً نیچے لکھیے کہ فلاں بن فلاں کے درمیان جدائی ہو۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ صرف جائز جگہوں پر کرنے کے لیے اجازت ہے، اس سے ہٹ کے جو بھی کرنے والا ہے ہم اسے بری ذمہ ہیں۔ ایک علم کی حد تک آپ حضرات کے سامنے اس چیز کو پیش کیا جا رہا ہے، اسے جائز جگہ پر استعمال کیجیے۔ یہ نقش ایک ہے، کام آپ اس سے ہزاروں لے سکتے ہیں، فقط عامل کی عقل بیدار ہو، اس عمل کی اجازت ہے۔ سبھی حضرات کو جو قرآن پاک کو اچھا پڑھنا جانتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھنا جانتے ہیں، اور وہ حقوق اللہ حقوق العباد کی پاسداری کرنے والے ہوں، اور 5 وقتی نماز جو شخص پڑھنے والا ہے، یہ نقش اسی کے ہاتھ چلتا ہے، ادروائز اس کا فائدہ آپ کو نہیں مل سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نقش آپ تیار کریں گے 3 عدد بروز سوموار، یعنی نوچندی سوموار، نوچندی پیر۔ اب یہ نوچندی کیا ہے؟ چاند جو ہے اسلامی طریقے پہ، جو قمری جب چاند بیدار ہوا، چاند نمودار ہوا، تو اس کے بعد جو پہلی پیر آئے گی، ٹھیک ہے، وہ چاہے اگلے دن ہو، چاہے 10 دن کے بعد آ رہی ہو، مطلب خلاصہ کلام یہ کہ 10 دن تو بعد خیر نہیں ہوگی، مطلب ان دنوں میں جو پہلی پیر آ رہی ہے چاند نکلنے کے بعد، وہ نوچندی پیر یا نوچندی سوموار کہلائے گی۔ تو اس پہ آپ اسے لکھیں گے بعد از نماز فجر۔ ایک نقش اپنے پاس رکھیے، ایک نقش ایسے درخت کے ساتھ لٹکائیے جو پھلدار درخت ہو، چاہے اس وقت پھل بے شک نہ ہو مگر پھلدار درخت کے ساتھ اسے لٹکانا ہے، اور ایک نقش جو ہے اسے آپ گھر میں پاک جگہ وزن تلے رکھیں، جیسے پیٹیوں کے اوپر پیٹیاں پڑی ہوتی ہیں، یا الماری کے اوپر کی وزنی چیز پڑی ہے، یا کچن کے شیلف پہ آپ نے یہ رکھا ہوا ہے، اوون رکھا ہوا ہے، مائکرو ویو رکھا ہوا ہے، تو آپ اس کے پائے تلے بھی آپ اسے رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ نے کر لینا ہے، اور اگلے چاند نکلنے تک آپ نے آیت کریمہ کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اسے گھر والے سب مل کے بھی 1.25 لاکھ مرتبہ کی تعداد کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ عمل ایک ہے، کام آپ اس سے ہزاروں لے سکتے ہیں، فقط آپ کو یقین ہو اور آپ اسے توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کیجیے۔ اچھا، اب آ گیا اس میں کہ اگر ہم کسی پہ جادو جنات ہے اس کے حوالے سے ہم کیسے کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی اس موضوع پہ بھی کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اس کا طریقہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو اسے آپ استعمال کیجئے ہر قسم کی حاجات کے لیے، ہر قسم کی مشکلات کے لیے،
اس کی اجازت عام ہے۔ جن ساتھیوں کو، جن بھائی بہنوں کو سمجھ نہ آئے وہ ہمارے ادارے کا نمبر رابطہ کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، اور علاج کے لیے بھی جو حضرات رابطہ کرنا چاہیں وہ ہمارے ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔